بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے اور آج کی کہانی کا موضوع ہے مبارک انگوٹھی۔ مدینہ منورہ میں پانی کی بہت کمی تھی۔ میٹھے پانی کے چند ہی کنویں تھے۔ ان میں سے اکثر کنووں کے مالک یہودی تھے۔ یہ لوگ بڑے سخت مزاج تھے اور لوگوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتے تھے۔ مسلمانوں سے تو انہیں خاص دشمنی تھی۔ مدینہ میں ایک کنواں روما تھا جو ایک یہودی کا تھا۔ وہ یہودی تو مسلمانوں کی دشمنی میں بہت آگے تھا۔ وہ اپنے کنویں سے مسلمانوں کو پانی نہ لینے دیتا تھا۔ مسلمان میٹھے پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، جو مسلمان وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا اور اس میں سے خود بھی اتنا ہی پانی لے گا جتنا دوسرے مسلمان لے گئے، تو میں اس شخص کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں گے تاکہ مسلمان بھی ٹھنڈے اور میٹھے پانی سے اپنی پیاس بجھا سکیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے گھر تشریف لے گئے، گھر سے پیسے لیے اور کنواں خریدنے کے لیے اس یہودی کے پاس پہنچ گئے جو کنویں کا مالک تھا۔ اس یہودی کے پاس پہنچ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی سے وہ کنواں خریدنے کی بات کی۔ پہلے تو وہ یہودی کنواں بیچنے کے لیے تیار نہ ہوا، آخر پیسوں کے لالچ میں آ کر اس نے وہ کنواں بیچ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی کو پیسے ادا کر کے وہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ مسلمان یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت زیادہ خوش تھے۔ انہیں تو خوشی اس بات پر ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق انہوں نے کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں مسلمانوں کے لیے پانی کا ایک اور کنواں کھدوایا۔ یہ بھی ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا کنواں تھا جس سے مسلمان پانی پیتے تھے۔ ایک روز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنویں کی منڈیر پر بیٹھے ہوئے تھے، انگوٹھی کو اپنی انگلی میں گھما رہے تھے۔ وہ انگوٹھی بہت ہی مبارک انگوٹھی تھی۔ یہ انگوٹھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنوائی گئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو خط لکھتے، اس پر بطور مہر اس انگوٹھی کو استعمال کیا کرتے تھے۔ بعد میں یہ انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی اور اب یہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ وہ اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں گھما رہے تھے۔ اچانک وہ انگوٹھی ان کی انگلی سے نکل کر کنویں میں گر گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے۔ اس مبارک انگوٹھی سے جدائی انہیں گوارا نہ تھی۔ انہوں نے اس انگوٹھی کو تلاش کروایا مگر وہ انگوٹھی کنویں سے نہ نکلی۔ بہت سے لوگ اسے تلاش کرنے میں پوری کوشش کرتے رہے مگر انگوٹھی کہیں نہ ملی۔ اب تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر بہت زیادہ بڑھ گئی۔ انہوں نے کنویں سے تمام پانی بھی نکلوا ڈالا، انگوٹھی پھر بھی نہ ملی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کروایا، جو شخص اس انگوٹھی کو لے کر آئے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ بہت تلاش کے بعد وہ انگوٹھی نہ مل سکی۔ جب ہر طرف سے ناکامی ہو گئی تو آپ نے چاندی کی ویسی ہی انگوٹھی بنوائی۔ اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کندہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ جب آپ کو شہید کیا گیا تو وہ انگوٹھی بھی غائب ہو گئی اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ انگوٹھی کون لے گیا۔ اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔